نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ آیت نمبر 179۔ تجوید کے اعتبار سے وَلَكُمْ واو کی ادائیگی کے لیے دونوں ہونٹ گولائی کی شکل اختیار کریں گے، اور گولائی یہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تنوین کے بعد یا تھی تو ہمیں ادغام ناقص کیا۔ قصاص، قصاص، سین اور صاد میں فرق کرنا، یہاں پہ مد ہے۔ یہ اولی، یہ لام یہ زیریہ لی تھا، لیکن آگے یہ لام ساکن ہے تو اس کو ہم نے پڑھا اولیل الباب۔ اگر وقف کریں گے تو یہاں پہ ساکن ہوگا تو ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں سے پڑھتے ہوئے آئے آپ نے، سانس ختم ہو گئی تو یہاں پہ وقف کر لیا، پھر یہاں سے دوبارہ پڑھ لیا یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ یہاں پہ واضح رہے اس لام ساکن اور اس لام ساکن کے مخرج کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ زبان نوک لسان جب اس مخرج پہ، اس جگہ پہ جا کے لگے گی تو اس کو اگر چھوڑ دیں گے تو وہ قلقلہ نما آواز نکل آئے گی، جیسا کہ یہ غلط ہے اولیل الباب، نہ ایسے نہیں ہوگا۔ اولیل الباب، الباب، با کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں کا تر حصہ آپس میں ملے، اولیل الباب۔ وَلَكُمْ، کم قاف کے پیش ہے تو ہونٹ گول ہوں گے، میم کے لیے خشک حصہ آپس میں لگے گا۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ ہوئی جی تجوید کے بارے۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ واو یہاں پہ حرف عطف ہے۔ لکم جار مجرور ہو کر یہ خبر مقدم ہے، فی القصاص بھی مرکب جاری ہے تو یہ متعلق خبر ہوگا، اور حیاتن جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ زندگی ہے تمہارے لیے قصاص میں۔ کس کو مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے دانش مندو، اے عقل سے کام لینے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ تو القصاص قاف صاد صاد مادہ سے یہ القصاص اسم ہوا، حیاتن یہ بھی اسم، یا حرف ندا، اولی الالباب مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ، عقل والو۔ لعل حرف مشبہ بالفعل، ان، کأن، لعل، لیت، یہ سارے حروف مشبہ بالفعل ہیں تو یہ لعل۔ قم اسم لعل ہے تو قم ضمیر منصوب متصل ہے۔ تتقون کا مادہ کیا ہے جی؟ واو قاف یا۔ بہت بار ہم پچھلے لیکچر میں اس کی ایکسپلینیشن دے چکے، اور یہ باب افتعال سے ہے۔
واو قاف یا مادہ سے، ابتقا یا یوتقیو سے تتقون بنا ہوا ہے قواعد صرف لگا کر۔ آگے علم نحو کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ میں غلطی سے علم صرف میں بول گیا، وہی بات ابھی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لکم جو ہے وہ خبر ہے کس کی؟ حیاتن کی، تو زندگی ہے تمہارے لیے، تو یہ مبتدا مؤخر ہے اور خبر مقدم، گویا یہ ایک جملہ اسمیہ ہوا جس کا عطف اپنے ماقبل پہ ہے۔ مخاطبین کون ہیں؟ حرف ندا کے ذریعے اہل دانش، اہل عقل، عقل والے۔ تو یہ جو بیچ میں مرکب جاری ہے اس کو کس کے متعلق لیں گے؟ خبر کے، کیونکہ قصاص کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے ہے، تو یہ متعلق خبر ہوا۔ گویا یہ ایک چھوٹا سا جملہ اسمیہ ہے جس میں مبتدا مؤخر ہے، خبر مقدم ہے، اور یہ مرکب جاری متعلق خبر ہوا۔ بڑا آسان ہے۔ تو آگے یہ مرکب اضافی جو ہے حرف ندا کے ذریعے منادا بنا، ان کو پکارا جا رہا ہے، منادا۔ لعل حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ اسم ہے، یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو کہ خبر ہے لعل کی، تو ہم یہ کہیں گے یہ خبر لعل ہے۔ تو عقل و خرد رکھنے والے، ان سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ لعلکم تتقون، لعل اور لیتا میں فرق یہ ہے، لعل جو ہے وہ ایسے کام کے لیے آتا ہے جو ممکن ہو، اور لیتا ایسے کام کے لیے آتا ہے کہ جو کام ناممکن ہو۔ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ یوم الدین جب یہ لوگ کہیں گے، منافقین اور جن کو سزا جہنم ملے گی، تو ایسا ممکن نہیں ہوگا اس وقت۔ تو لعل یہ ممکنات میں سے ہے، اس کے بعد والا کام۔ تو اہل دانش اس بات سے سبق سیکھ کر پرہیزگاری اختیار کریں اور اس قانون کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں۔ کون سا قانون؟ کسی انسان کو بے جا قتل کرنا کے بعد جو قصاص کا قانون لاگو ہوتا ہے اس میں زندگی ہے، تاکہ یہ ایک بار نقصان اور سزا بھگت کر بندہ دوسری بار اس جرم کی طرف راغب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھ کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔